بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں کراچی پہنچا ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کراچی کی ہمارے دوستوں کا جنہوں نے یہاں پہ استقبال کیا اور یہاں پہ آئے۔ مقصد میرا کراچی کا دورے کا جنرل پرویز مشرف صاحب کے جنازے میں جانا چاہ رہا تھا۔ پرویز مشرف صاحب ایک سر سے پاؤں تک پاکستانی تھے اور ان کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ انسان میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اور پرویز مشرف صاحب کا بہت سارے ان کے پاکستان کے اوپر اچھے کام ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے 99 میں نواز شریف سے جان چھڑائی، یہی ایک بہت اچھا کام ہے ان کی مغفرت کے لیے، پاکستان کے لیے انہوں نے یہی جو کام کیا تھا وہی بہت بڑا کام ہے۔ اور میں یہ آج حیران ہو جاتا ہوں جب میں ایوب خان کے وطن سے جنم لینے والی پیپلز پارٹی اور ضیاء الحق کے وطن سے جنم لینے والی PMLN کو کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ یہ جی آمریت ہے اور آئین توڑا اس لیے ہم ان کے جنازے میں شرکت نہ کریں، ان کے لیے دعا نہ کریں۔ ان بے شرم لوگوں کو، اسپیشلی یہ جو 2 نمبر رضا ربانی ٹائپ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو لوگ ہیں، کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، اور کتنے چھوٹے دل کے آپ کے لوگ ہیں۔ اور میں اداروں کا بھی خیر علاج ہے، یہ جو ان کو ہر دفعہ ہر 10 سال بعد ہمارے سر پہ بٹھا دیتے ہیں اور پھر ان کے سابق آرمی چیف کے بارے میں جو گفتگو انہوں نے کی، جو سینٹ میں بے عزتی کی، جو آج میں سن رہا ہوں، یہ اس پہ کیا ہی کہا جائے۔ ہر اداروں میں بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہر 10 سال بعد ان کو ہمارے پہ مسلط کرتے ہیں، پھر اینڈ کے اوپر ان سے جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں اور پھر ان کو واپس نکالتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے۔ اور یہ جو آئین کر رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں پچھلے 9 مہینوں سے کیا ملک میں آئین ہے؟ کیا پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جو لوگوں کو بغیر وارنٹ کے اٹھا کے غائب کیا جا رہا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا سیکرٹری عامر راہ 5 دن سے مسنگ پرسن ہے، لاہور ہائی کورٹ کا سیکرٹری جنرل۔ اور اس سے آپ وکیلوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بھی اندازہ لگا لیں۔ میں ایک سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، مجھے اٹھایا گیا صبح 4 بجے اور بغیر وارنٹ کے، اور اٹھا کے لے گئے، اور اریسٹ کے 3 دن بعد جو ہے وہ ڈال دیا، میرے پہ شراب کا پرچہ بھی ڈال دیا۔ اب میں بتا دوں گا کہ میں کس کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ، میں پھر ظاہر ہے کہ DIG وغیرہ کے ساتھ ہی شراب پی سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ممکن نہیں ہے 3-4 دن کے بعد۔ اب اگلا پرچہ خیر چرچ کا بھی ڈال دیں، اس کے بعد ہیروئن کا بھی ڈال دیں۔ تو بے شرم لوگوں کی حکومت ہے بنیادی طور پہ اس وقت۔ اور آپ دیکھیے کہ اب پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں آج تقریباً 25 دن ہو گئے ہیں پنجاب میں، اور 20 دن ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں، اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ آرٹیکل 105 آئین کا کہتا ہے گورنر شیل گیو ڈیٹ، جس دن اسمبلی توڑے گا اس دن ڈیٹ دے گا الیکشنوں کی۔ آئین کدھر رہ گیا ہے؟ آئین یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی مرضی میں ہے وہ آئین ہے، جو آئین آپ کی مرضی میں نہیں ہے وہ آئین نہیں ہے۔ آج پاکستان میں معاشی حقوق جو ہیں وہ معطل ہیں، بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، اور اب پاکستان کا پولیٹیکل سٹرکچر بھی جو ہے وہ تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، یہ زرداری، نواز شریف اور جو لوگ ہیں جو آج پاکستانیوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، بجلی کا اب کہہ رہے ہیں کہ 20% سے 33% بجلی مہنگی ہو رہی ہے پرسوں، تیل کی حالت آپ کے سامنے ہے، اپنے پیسے سارے باہر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو کیا حق پہنچتا ہے پاکستان کے لوگوں سے ٹیکس لگانے کا جب آپ نے اپنے پیسے سارے باہر رکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے وہ بھی پاکستان کے پیسے جو یہاں سے چوری کیے ہیں وہ اٹھا کے باہر لے گئے ہیں۔ ہمارے 2 بنیادی مطالبے ہیں۔ نمبر 1، یہ نواز، زرداری اور جو دوسرے طاقتور لوگ ہیں ان کے پیسے واپس لائے جائیں ملک میں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں پاکستان میں۔ یہ آئین کی ڈیمانڈ ہے، اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ پھر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس یہاں پہ آئی ہیں، آپ دیکھیے ان کیئر ٹیکر گورنمنٹس نے پاکستان کے اندر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس لگی ہیں، انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے۔ اب تک جو ہے وہ ان کے اثاثے ڈکلیئر نہیں ہوئے پہلے گرفتاری میں دوں گا، اور باقی لوگ بھی گرفتاریاں، پہلے لیڈرشپ گرفتاری دے گی، کارکنان انشاءاللہ تعالی اس کو فالو کریں گے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی ہی بڑی تحریک ہوگی جتنی ہم نے پاکستان کی آزادی کے لیے تحریک شروع کی تھی۔ شکریہ۔ نواز چودھری صاحب یہ بتائیں کہ تحریک انصاف تنقیدوں کا شکار نظر کیوں آتی ہے پالیسی میں؟ ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ جیل بھرو تحریک شروع کریں گے، دوسری جگہ کہتے ہیں کیا خاصا فواد بھی لگایا تو لگتا نہ جائے گا۔ دوسرا، مریم نواز نے کہا کہ آپ تو ٹکر کے لوگ کہتے تھے خود کو، لیکن آپ 2 دن قید کاٹ کر آئے تو رونے لگے۔ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے مریم نواز کی، دیکھیں ان کا تو اپنی فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی تو والدہ کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے پارسل کر دی۔ عابد شیر علی کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی، اس نے وہاں سے پارسل کر دی۔ تو ان کا اپنے خاندانوں سے کوئی اتنا بڑا تعلق نہیں ہے، صرف پیسوں کا ہی تعلق ہے۔
تو وہ کہہ سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے بھی 500-700 ارب روپے کما کے جیل میں گئے ہوں تو ہمارے حالات اور ہوں گے. جس طرح سے یہ گئے ہیں ان کے حالات اور ہیں. بہرحال ہمیں اپنے خاندانوں کا، ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہمیں اپنے خاندانوں سے محبت ہے، ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے. اگر شریف فیملی کو، زرداری فیملی کو یہ معاملہ نہیں ہے اور ان کے بچے ان کو اپنے نہیں لگتے، ان کے خاندان ان کو اپنے نہیں لگتے، تو پھر اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. جیل بھرو تحریک میں خاصا گرفتاری نہیں؟ خان صاحب بالکل گرفتاری دیں گے، سب گرفتاری دیں تو گے. سب یہ بتا دیں کہ جس طرح سے ابھی انتقامی کارروائی ہے، جن کو تحریک انصاف کہتی ہے انتقامی کارروائی ہے، تو کل آپ کو اقتدار ملتا تو اسی طرح سے سیاسی معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے، آپ لوگ وہی کریں گے جو یہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ تو ان کو نے تو دیکھا نا، جعلی کیسز بنانے پڑتے ہیں ان کو. تحریک انصاف کے پاکستان تحریک انصاف نے 75 سال کی سب سے کلین گورنمنٹ دی ہے پاکستان کو. ایک کیا انہوں نے نہیں ڈھونڈا، 1 روپے کی کرپشن کے الزامات نہیں ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر. ان کے اوپر تو جینوئن کیسز ہیں، اور وہ بھی ہماری